نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر مخصوص جگہوں پر بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. باتیں سن کر واپس دنیا میں آتے اور کاہنوں جادوگروں کو آ کر باتیں بتاتے. وہ دنیا میں پھیلا دیتے تھے کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. لیکن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا, جنات کا اوپر جانا بند, قرآن نازل ہونے کے ساتھ ہی ان پر باتیں سننے پر بین لگا دیا گیا. رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. جنات کا قول سورہ جن کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا. جنات کہنے لگے ہم تو پہلے بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے, اب اگر کوئی سننے کے لیے گیا تو اس کو شہاب ثاقب مارا جائے گا. وہ شہاب ثاقب کو اپنے انتظار میں پائے گا. اوپر جانا بین. الفاظ ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا. بہت سخت پہرا لگا دیا گیا ہے. حَرَسًا شَدِيدًا, سخت پہرا لگا دیا گیا آسمان پر, کوئی نہیں جا سکتا. وہ کاہنوں جادوگروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس سے پہلے تو یہ رول نہیں تھا. جاؤ زمین میں پھیلو, دیکھو کون سا عجیب واقعہ ہوا ہے, عجیب کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اوپر جانا بین کر دیا گیا. جنات زمین میں پھیلے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کس خاص بات کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند کر دیا گیا. جس وقت یہ بات ہوئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور طائف کے درمیان علاقہ ہے نخلا کا, مقام نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز کے دوران جنات اوپر سے گزرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ تلاوت قرآن کی جنات نے سنی. رب کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا عبرت کے لیے. عبرت وہ پکڑے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن اسی رب نے اتارا جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا. وہ حد سے زیادہ رحمان ہے, رحم فرمانے والا ہے. عرش الہی پر جلوہ افروز ہے اپنی شان کے مطابق. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے. جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے. فما تحت الثری, زمین کی پنہانیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی رب کا ہے. یہ آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر تم بات اونچی آواز سے کرو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ, تو یاد رکھو تم آہستہ آواز میں بات کرو, بلند آواز سے کرو, اللہ سب جانتا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ان آیات کی تلاوت کی, جنات نے سنی, سب کو بلایا, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا بند کر دیا گیا آسمانوں پر جانا. یہ کلام ہے. وہاں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ قرآن سنا. قرآن سننے کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی جو پڑھ رہے ہیں حق ہے, جس خدا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ خدا بھی حق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسلام قبول کیا, یہاں سے گئے اپنے دوسرے جنات کے پاس, سارے جنوں کو خبر دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم نے یہ دیکھا. جب انہوں نے وہ باتیں کی, ان کے آپس میں کی ہوئی باتیں اللہ کریم نے سورہ جن کے اندر بیان فرمائی. قل, اے نبی آپ صحابہ کو بتا دیں, آپ صحابہ کو بتا دیں, اوحی الیہ, میری طرف وحی کی گئی ہے, میری طرف خدا کا پیغام آیا ہے ابھی ابھی. انہ استمع نفر من الجن, جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. استمع, غور سے سنا ہے, صرف سنا نہیں. عربی زبان میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں, سمع, استمع.
اگر کوئی بندہ صرف بات سن رہا ہو اسے کہتے ہیں سامعہ، اگر غور سے سنے تو اسے کہتے ہیں استمع۔ اللہ نے دو جگہوں پر جنات کا قرآن سننے کا ذکر کیا، ایک سورہ احقاف میں، سورہ جن میں، دونوں صورتوں میں اللہ کریم نے قرآن جو جنات کے لیے لفظ استعمال کیا، یستمعون القرآن استمع نفر من الجن۔ جنات نے صرف قرآن سنا نہیں، بڑے غور سے اور توجہ سے سنا ہے۔ حضرت قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے اگر جن قرآن کو غور سے سنیں خدا ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے قرآن کو غور سے سنیں، قرآن کو توجہ سے سنیں، قرآن کو توجہ سے پڑھیں، خدا ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول کے رکھ دے گا، لیکن شرط یہ ہے غور سے اور توجہ سے سننا۔ اچھا، جنات نے اور باتیں بھی کی، یہدی للرشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، ہم قرآن پر ایمان لائے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم یہ سوچ کر بیٹھے تھے انسان اور جن اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے غلط باتیں کی، انہوں نے شرک کیا، کہا اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، لیکن اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کے بچے ہیں، اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ باتیں کی انہوں نے۔ اچھا، دو باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں، سورہ جن کے پہلے رکوع میں لازمی پڑھیے گا حضرت۔ دو باتیں، پہلی یہ جنات نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم نے یہ جان لیا ہے اللہ سے بھاگ کر کوئی بھی کہیں نہیں جا سکتا، خدا کی پکڑ سے، خدا کی گرفت سے کوئی بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ کوئی کہے میں اللہ سے فرار کا راستہ اختیار کر لوں گا، نہیں ہو سکتا، خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی انسان اس رب کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کی میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے، اسی پر بات ختم، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ نافرمان ہیں، ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جس نے زندگی اللہ کی غلامی میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ کی تابعداری میں گزاری، نماز روزہ حج زکات کا پابند رہا، اللہ کے اوامر جن کا کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پابندی کی، نواہی سے بچا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فسق و فجور سے بچا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وہی راہ راست پر گامزن رہا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جنہوں نے خدا کی یاد کو بھلا دیا، جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ضرور جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنات کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پہلی ملاقات تھی، اور اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن کو غور سے سنا، اور یہ بات بیان کی جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ صحیح راستے پر ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔